ایک ہوتا ہے حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر جس سے وضو لازم آتا ہے اور حدث اکبر وہ ہوتا ہے جس سے غسل لازم آتا ہے۔ غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل کیے بغیر وہ حدث دور نہیں ہوتا، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے ٹوٹنے کے بھی انشاءاللہ آگے شرائط وغیرہ مسائل جو وہ بیان کیے جائیں گے، تو پھر وضو کرنا جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ جب وضو کر رہے ہوں، بعض لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، بعض کی پتلی ہوتی ہے۔ گھنی داڑھی کی مثال یہ ہے، وہ گھنی داڑھی جس کے نیچے سے جلد نظر نہ آتی ہو، وہ گھنی داڑھی کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اس گھنی داڑھی کا ظاہر دھونا، ظاہری حصہ جو ہے اس کا دھونا لازم ہے، اس کے نیچے تہ تک جو ہے وہ پانی پہنچانا لازم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے تو وہ لے کر پانی جو ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، چھینٹے ادھر ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی داڑھی مکمل گیلی کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ تو گھنی داڑھی کا صرف ظاہری حصہ دھونا، وہ ظاہری حصہ بھی کون سا؟ جو چہرے کے اوپر ہے، جو چہرے سے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ حصہ دھونا بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن جو پتلی داڑھی ہے جس کے نیچے سے جلد نظر آتی ہے، اس جلد کا بھی دھونا لازم ہے، اور ان بالوں کی بھی تہ سے لے کر اوپر تک، جڑوں سے لے کر کنارے تک جو ہے اس کا دھونا جو ہے وہ لازم ہے۔ بعض اوقات وضو کرتے ہوئے خاص کر کے سردیوں میں خیال نہیں کیا جاتا، جلدی جلدی منہ کے اوپر چھینٹا مارا جاتا ہے، اور مونچھوں کے نیچے ہونٹ جو ہیں یہ خشک رہ جاتے ہیں۔ ہونٹ جب بند ہوں تو بند ہونے کے بعد ہونٹوں کے باہر کا جو حصہ ہے اس کا دھونا لازم ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ، یہ کنارے جو ہیں یہ بھی خشک رہ گئے، کیونکہ چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، تو لہذا ایک بھی کنارہ بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ لہذا خاص کر کے سردیوں میں اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر بعض لوگوں نے انگوٹھیاں وغیرہ، چھلے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اندر کڑے پہنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے بے شمار دفعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، شرعی لحاظ سے 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی، ایک نگ والی، ایک مرد کے لیے ایک ہی وہ جائز ہے۔ 4.5 ماشے اس کا وزن ہو اور چاندی کی ہو۔ اس کے علاوہ کسی دھات کی کوئی بھی انگوٹھی، کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی بھی چیز، ہاتھ بازو، کوئی چاہے کوئی منت کے، یہ سب چیزیں جو ہے فضولیات میں سے ہیں۔ شریعت نے کسی بات کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے اور وہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ لہذا اگر کسی نے انگوٹھی، چھلا، کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلانا تاکہ اس کے نیچے، تہ کے نیچے جو ہے وہ پانی چلا جائے، یہ لازم ہے۔ اگر بندہ اس انگوٹھی کو نہیں ہلاتا، اس کے نیچے پانی نہیں گزارتا، تو پھر اس کا وضو بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بعض لوگوں اور خاص کر کے عورتوں میں آج کل یہ فیشن ہوتا ہے کہ وہ ناخن بڑھا لیتی ہیں، اور پھر ناخنوں کے اوپر ناخن پالش بھی لگائی جاتی ہے، اور نیل پالش جو ہے اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا۔ لہذا جب تک عورتیں اس نیل پالش کو نہیں اتاریں گی تب تک وہ وضو کامل طور پر نہیں کر سکتی۔ آج کل ہمارے ہاں یہ فیشن بن چکا ہے، جس کا دل کرتا ہے بڑے بڑے ناخن، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے بڑے بال جو ہے وہ رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے بال رکھنے کا بھی ایک طریقہ جو ہے وہ ایک بتایا ہے، مونچھیں رکھنے کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے، ناخنوں کی بھی ایک حد، ایک مقدار جو ہے وہ بتائی ہے۔ اتنے دنوں کے بعد تمہارے لیے ناخن کاٹنا لازم ہے۔ بعض نوجوان جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم موبائل کا کام کرتے ہیں، موبائل کھولنے ہوتے ہیں، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے کام کے لیے مجبوری ہے۔ تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، یہ سارے جو ہیں وہ صرف شیطان کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، صرف اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ شرعی لحاظ سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کسی بھی چیز کے لیے ناخن جو ہے وہ بڑھا لے۔ حالانکہ بے شمار اوزار ہیں موبائل کھولنے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، ہر چیز کے لیے اوزار جو ہے وہ پہلے بنائے جاتے ہیں، پھر وہ چیز مارد وجود میں آتی ہے۔ تو لہذا ناخن جو بڑھانے والے ہیں ان کو پہلی بات ہے کہ ناخن، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں، فطرت انسانی کے اندر ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے نیچے کے جو بال ہیں ان کو صاف کرنا، مونچھوں کو ترشوانا اور ناخنوں کو ترشوانا۔ یہ 5 چیزیں فطرت کے اندر ہیں، انسان کی فطرت کے اندر ہیں، اور اسلام نے تو ویسے بھی ان کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر کسی کی مونچھیں اس ہونٹوں کے یہ جو نشان ہوتا ہے ان سے نیچے بڑی ہوئی ہیں اور وہ پانی پیتا ہے تو پانی کے اندر اس کی وہ مونچھ کا وہ حصہ، وہ بال لگتا ہے تو وہ پانی اس کے لیے مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، ان ناخنوں سے وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے بال جو ہیں وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق جہاں تک زلفیں رکھنے کی اجازت ہے، کانوں کی لو کے اوپر، کانوں کی لو کے ساتھ یا اس کے تھوڑا سا نیچے تک، جو شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے بڑے کوئی اگر بال رکھتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے۔